سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری پیاری امی جان، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے وہاں پہ میسرہ نے کیا کیا دیکھا۔ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار کے ساتھ پوچھا کہ اے میسرہ سچ سچ بتانا، یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کے گئے تھے، ان کا معاملہ کیا تھا اور کس انداز میں انہوں نے تجارت کی۔ تو آپ کا غلام میسرہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سفر پہ روانہ ہوئے، جہاں دھوپ آتی تھی میں اچانک دیکھتا تھا کہ کہاں سے کوئی بادل آتا، وہ جگہ بھی نظر نہیں آتی تھی، اچانک ایک بادل نمودار ہوتا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ فگن ہو جاتا۔ یہ معجزہ میں نے بار بار دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک جگہ پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھہرایا، ملک شام میں پہنچے، وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے۔ تو اچانک راہب اپنے عبادت گاہ سے نکل کے آیا، اس نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ کون ہے؟ تو میں نے کہا میں غلام میسرہ حاضر ہوں۔ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ وقت کا نبی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے محمد۔ قبیلہ پوچھا، سارے معاملات پوچھنے کے بعد اس راہب نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات بتائے۔ وہ سارے غلام میسرہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے اندر دیکھے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اسی راہب نے کہا کہ یہ ان قریب اپنی نبوت کا بھی اعلان کرے گا، رسالت کا بھی اعلان کرے گا۔ کاش کہ اس وقت تک میں زندہ ہوں، اگر میں زندہ رہوں گا تو میں یقیناً سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہوں گا۔ بات یہ ہے کہ تورات میں، انجیل میں کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی صحیفہ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں سارے نبی آئے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے لیے تھے۔ یقین جانیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے اوصاف و کمالات، اتنے، آپ کو اللہ مدینے لے جائے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہاں آپ کے دل میں جو بات ہوگی آپ پریکٹیکلی اسی وقت دیکھ پائیں گے۔ سچی بات میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کیسے بے وفا لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، بے بس ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہر انسان کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، مگر میرے نبی کو اللہ نے پوری انسانیت سے افضل مرتبہ عطا کیا، سارے نبیوں سے بھی افضل۔ امام الانبیاء ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے اس دفعہ ایسے واقعات بھی سنائے ہیں، میں خود حیران تھا کہ یار اتنی کرم بخشی تو ان پہ ہو رہی ہے جو میرے ساتھ قافلے میں ہے، تو جو عشاقان رسول ہوتے ہیں ان پہ کتنی کرم بخشی ہوتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ طلب بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے مل جاتا ہے۔ میرے قافلے والے اکثر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی سامان نہیں خریدنا، بابا جی آپ نے جو بھی لینا ہوگا ہم آپ کی کھجوریں لے جائیں گے۔ میں نے کہا یار میری کم از کم 2 من کھجوریں ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے ساتھ اتنی کھجوریں لے جا سکوں۔ کہنے لگا نہیں ہم حاضر ہیں۔ 28 لوگ تھے، لیکن جب سامان سب نے خرید لیا نا، تو جب پتہ کیا کسی کے پاس گنجائش ہے، صرف ایک بندے کے پاس 1 کارٹن لے جانے کی اجازت تھی، گنجائش تھی، باقی سب اتنے لدے لدائے تھے کہ سب کا سامان اتنا بڑھ چکا تھا۔ کہنے لگے ارادہ بھی نہیں تھا، اسباب بھی بظاہر نہیں تھے، ایسے سبب بنے بابا جی کہ ہر چیز ہم نے خریدی ہے۔ کسی کا 10 kg وزن بڑھا ہوا ہے، کسی کا 15 kg بڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں اتنا نوازتے ہیں سرکار۔ ایسے لوگ بھی تھے جو کہنے والے تھے کہ بابا جی کوئی پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا، صرف زیادہ راہ اتنا تھا کہ ہم صرف کھانا کھا لیتے اور یہی کافی تھا ہمارے لیے، لیکن کوئی نہ کوئی اللہ نے ایسا بندہ بھیج دیا جو ہمارا دور کا ملنے والا تھا۔ کوئی 200 ریال دے گیا، کوئی 500 ریال دے گیا، کوئی 1000 ریال دے گیا۔ اب ہم نے بھی بڑی موجیں کی کہ یار اتنے پیسے ہیں، کچھ نہ کچھ لے ہی جاتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو اس طرح بابا جی ہم نے سامان خرید لیا، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ آپ کی کھجوریں ہم لے جا سکیں۔ مگر اللہ کا شکر ہے، ہم چونکہ 4 لوگ تھے، بیٹا تھا، بیٹی تھی اور بیگم، اور میں 4 لوگ تھے، ہم 46 کلو وزن لا سکتے تھے اپنے ساتھ۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم بھی سب کچھ لے کے آئے، اللہ کا شکر۔ مگر کیا بتائیں آپ کو، سچی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2-3 دن کے اندر
کھجوریں ختم ہو گئیں پانی آب زمزم کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ملا کے پیش کرتا ہوں، لکھا ہوتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ وہ پانی ملا کے نہیں شامل وہ کرتے، وہ کیا کہتے ہیں یہ آب زمزم ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر پیور آب زمزم آپ پلا رہے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ یہ آب زمزم ہے، مگر آپ پیور اگر نہیں پلا رہے تو آپ کہہ دیں کہ اس میں آب زمزم شامل ہے۔ سچی بات یہ ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اگر دودھ میں پانی ملانا ناگزیر ہو تو دودھی کو چاہیے کہ وہ بتا دے کہ اس دودھ میں پانی ملایا گیا ہے، آپ لینا چاہیں تو لے لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں بتائے گا، یہ کہے گا کہ یہ دودھ ہے، اس میں پانی نہیں ملایا گیا، تو اس کا یہ بیچنا حرام ہوگا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا بعض اوقات ہم خیال نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان سے کھجوریں خرید کے یہاں سے، یہ مدینے کی کھجوریں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بھئی اگر مدینے کی کھجور موجود ہے تو آپ کھلا دیں۔ میرے پاس ایک بار کھجوریں ختم ہو گئی، میں 2 کریٹ یہاں سے لے کے آ گیا، وہ بصرہ کی کھجوریں۔ اب ان کھجوروں کی اتنی ویلیو نہیں ہے، میں نے سب کو جو پیش کرنا شروع کی کہ چلیں آئے مہمان کو کچھ نہ کچھ کھجوریں پیش کر دوں، تو جو میں نے پیش کی تو تھوڑا سا تجسس تھا، میں نے کہا یہ بصرہ سے آئی ہیں۔ کہنے لگا اچھا آپ وہاں بھی گئے تھے؟ میں کہ نہیں، یہ جو برکت سوڈا واٹر والے نا، ان کے پاس وہ بندہ ہے ریڑھی والا، اس سے لی تھی، یہ بصرہ سے آتی ہیں۔ کہنے لگے اچھا، میں نے تو سمجھا آپ بصرہ گئے تھے۔ اب یہ وہاں جا کے لے کے آنا اور بات ہے، یہاں سے خریدنا اور بات ہے۔ اور یہ بھی بات کر دوں کہ نسبت اتنی پیاری چیز ہے، چیز بھلے وہی ہو لیکن اس کی نسبت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، اس کی قیمت، اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی۔ چائے کا ایک کپ ہے، آپ یہاں کسی بھی ہوٹل پہ بیٹھ کے پئیں گے آپ کو 50-60 روپے میں مل جائے گا۔ یہی چائے کا ایک کپ آپ کسی اچھے ہوٹل میں جا کے پئیں گے تو آپ کو کم از کم 100 روپے کا ملے گا، اور اس سے 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں گے تو یہ 150 روپے کا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کسی بھی اپنے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں گے تو یہ 200 روپے کا ایک کپ ہوگا۔ چائے وہی ہوگی، دودھ بھی وہی ڈالا، پتی بھی وہی ڈالی، پانی بھی وہی ڈالا، لیکن چائے کی نسبت بڑھتی گئی، اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ اور یہی چائے اگر آپ مدینہ الرسول میں جا کے پیتے ہیں، اس کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے، یہ 3 ریال کا ایک کپ ملتا ہے۔ 3 ریال کو پاکستان کے پیسوں سے ضرب دے لیں، 75 روپے کا یعنی 1 ریال آتا ہے، تو اس کا مطلب کتنے کی چائے بن گئی، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ نسبت کی بنا پہ ہر چیز کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ آپ کی نسبت کسی شرابی کے ساتھ ہوگی تو ویلیو بالکل نیچے آ گئی، اگر یہی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہوگی، آپ کا مقام، آپ کی قدر و قیمت، آپ کا مرتبہ اتنا بڑا کہ اللہ جل شانہ کے فرشتے بھی فخر کریں گے آپ پہ، زیارت کے لیے آئیں گے، ملاقات کے لیے آئیں گے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری باتیں بتائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مال تجارت بیچنے کے طریقے بتائے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے نہیں بیچتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ یہ مال میں نے اتنے کا بیچنا ہے، آپ کا دل چاہے لے لیں، نہیں دل چاہے تو نہ لیں۔ حالانکہ باقی جتنے بھی قافلے والے تھے وہ جھوٹ بول کے بھی بیچتے تھے، ملاوٹ کر کے بھی بیچتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ملاوٹ کی نہ جھوٹ بولا، اتنا نفع کمایا کہ اماں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جتنے بھی لوگ بھیجے تھے اتنا نفع کوئی بھی کما کے نہیں لایا جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول کے نفع کما کے لائے۔ اب سیدہ کی طرف سے نکاح کا پیغام مل جاتا ہے، سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکاح کا خطبہ دیتے ہیں، باقاعدہ نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ان زوجہ محترمہ سے پہلے جو 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہند اور ایک کا نام تھا حالہ، یہ پہلے شوہروں سے تھے۔ اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے بعد جو بچے پیدا ہوئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اماں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بھی اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، سیداتنا رقیہ دوسرے نمبر پہ ہیں، پھر سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے نمبر پہ ہیں، چوتھے نمبر پہ سیداتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔
جن سے سرکار والہانہ پیار کرتے تھے، عقیدت اور محبت اور ٹوٹ کر پیار، کہ جن کی آمد پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور سچی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بیٹیاں بھی سرکار کو پیاری تھیں، اس میں بھی آپ کو ایک حوالہ میں دوں گا کہ کتنا پیار تھا ان کے ساتھ بھی۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر جو خالہ زاد بھائی تھے، خالہ کے بیٹے تھے ابو العاص، ان کے ساتھ چونکہ نکاح ہوا تھا، جب وہ میدان بدر میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برسر پیکار تھے، مخالفت میں تھے، اب گرفتار ہوئے، فدیے کا معاملہ چلا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے حضور، میں فدیہ منگوا کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ فدیہ کیا منگوایا؟ وہ فدیہ یہ تھا کہ سونے کا ایک ہار تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کہ مجھے چھوڑ دیں، یہ سونے کا ہار بطور فدیہ لے لیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کریمانہ سے آنسو نکل آئے۔ وہ ہار کس کا تھا؟ وہ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، جو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو مائیں تحفے دیتی ہیں، گفٹ دیتی ہیں، تو ماں نے یہ تحفہ دیا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، فرمایا صحابہ کیا تم مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنی زوجہ محترمہ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ کی یہ نشانی جو انہوں نے اپنی صاحبزادی کو دی تھی، اس نشانی کو میں واپس نہ کر دوں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرنے والے تھے ازواج مطہرات سے بھی، پھر صاحبزادیوں سے بھی۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 شہزادے انہی کے بطن سے اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے۔ ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں۔ قاسم جب انتقال ہوا نا، مدت رضاعت تھی، یعنی دودھ پینے کی مدت تھی، سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یہ حسرت کے ساتھ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کاش کہ یہ مدت رضاعت تو پوری کر لیتا، مرضی تو اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی پہ ہم معترض نہیں ہیں، کاش کہ کم از کم یہ 2 سال میرا دودھ تو پی لیتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدیجہ تو اس بات پہ پریشان نہ ہو، تیرے اس لخت جگر کے لیے اللہ نے جنت کی حور مقرر کر دی ہے، وہ اسے روزانہ دودھ پلاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے بچے کے رونے کی آواز نہ سنا دوں، کتنی بڑی بات ہے۔ مگر ان کا یقین اور عقیدہ دیکھیے، کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی بات پہ یقین ہے، یقیناً میرا بیٹا جنت میں حوروں کا دودھ پیتا ہے۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ اتنا یقین نہ رکھتا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات کہی کہ آپ ہر وقت اسی بوڑھی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں آپ کے سامنے کنواری لڑکی ہوں اور چھوٹی عمر کی لڑکی ہوں، تو آپ اسی بوڑھیا کو یاد رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لفظ کہے تھے وہ لفظ سنیے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اگر تیری یہ بات کسی دریا میں ڈال دی جائے نا تو پانی سارا گدلا ہو جائے، یہ اتنی بری بات ہے، تو نے اتنا دل دکھایا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو نے ایسا جملہ کیوں کہا؟ تمہیں پتہ ہے کہ خدیجہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں وَوَسَطْنِي بِمَالِهَا اِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ، جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے مال سے میرا ساتھ دیا تھا، اور ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں یہ میرے ساتھ تھیں، اور اتنا پیار کرنے والی تھیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب غار حرا میں ٹھہرا کرتا تھا تو وہاں پہ کھانا لے کے آنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ادھر سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا کے قریب پہنچی، 2500 فٹ بلند ہے، اتنا بلند پہاڑ ہے، اور بڑا مشکل راستہ تھا اس وقت۔ اب تو راستہ بڑا اچھا بن گیا، اب تو میرا محمد حمزہ بھی ماشاءاللہ غار حرا پہ گیا، رونے لگ گیا، میں نے جانا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ سے نہیں جایا جائے گا، کہنے لگے نہیں میں نے جانا ہے، تو ماشاءاللہ گیا، بھاگتا بھاگتا چلا گیا، 2500 فٹ بلند، جذبہ لے کے جاتا ہے بندے کو۔ تو بہرحال اماں سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابھی غار حرا کے قریب پہنچتی جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کا سلام پیش کر دیجئے۔ مجھے بتائیے جیسے رب سلام دے اس کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ سچی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یار سلام کہ خود رب کائنات جل والا سلامتی بھیجے، اس کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب کبھی جانور ذبح کرتے نا تو اس کے بڑے بڑے پیس کر لیتے، بڑے بڑے حصے کر لیتے، حصے کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام مختلف گھروں میں بھیجتے۔ میں پوچھتی کہ یہ خاص خاص گھروں میں ہم بھیج رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو اتنے پیارے لگتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سہیلیوں کے گھر ہیں جو میری خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں۔ جب میں ان کو تحفے دیتا ہوں نا تو سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ اپنی قبر میں خوش ہوتی ہیں۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ قبر والے بھی خوش ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن بات وہی کہ قبر میں رہنے والا زندہ ہو، حیات طیبہ پا چکا ہو، ہر ایرا غیرہ نہیں ہے۔ جو بندہ اچھا ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، وہ قبر میں جا کے بھی ایسی زندگی پا جاتا ہے جسے اللہ نے حیات طیبہ سے تعبیر فرمائے۔ تو بات یہ ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ سوئے ہوئے ہوتے تو میرے باپ بھی اگر آ جاتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آرام میں مخل نہیں ہوا کرتے تھے، کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں کرتے تھے، اور کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے تو آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا آپ آرام فرما ہیں، اس کمرے میں داخل نہ ہوتے تاکہ میرے قدموں کی آہٹ سے آقا کریم علیہ السلام بیدار نہ ہو جائیں۔ مگر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کرتی، کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور بڑی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اچانک آقا کریم علیہ السلام ایک آواز سن کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فوراً مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ میں نے عرض کی کہ حضور آپ اتنی جلدی میں کبھی بھی تشریف نہیں لے گئے، آخر اس میں حکمت کیا تھی؟ کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے حالہ کی آواز آ رہی تھی، وہ مسجد میں باتیں کر رہا تھا میرا بیٹا حالہ، تو میں اس کی آواز سن کے میں نے کہا کہیں چلا نہ جائے بغیر ملے، تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے بتائیں آج کا کوئی باپ اپنی سابقہ اولاد کی قدر کرتا ہے؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر جو سابقہ اولاد ہوتی ہے پہلے تو ہم رشتہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یار اگر رشتہ ہم سے آپ نے کرنا بھی ہے تو جو پہلے بچے ہیں یہ اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مگر میرے نبی کا طریقہ کچھ اور ہے، کاش کہ ہم صحیح معنوں میں آقا کریم علیہ السلام کے اس طریقے کو سمجھ لیں۔ کتنا پیار کرتے تھے سیدنا ہند، وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ مسکراتا بھی رہتا ہوں، خوش بھی ہوں، فخر بھی کرتا ہوں کہ میں محمد عربی کا بیٹا ہوں۔ نسبت تو میری بیٹے والی ہے، الگ بات ہے کہ میرا باپ اور تھا، مگر اماں خدیجۃ الکبریٰ سے جب سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے نکاح کیا تو میں بھی تو پھر اس بات کا حقدار ہوں کہ میں ابو جی کہہ کے بلاؤں۔ الگ بات ہے کہ میں ادب کی وجہ سے ابو جی نہیں کہتا یا بابا نہیں کہتا، بلکہ محمد عربی کہہ کے پکارتا ہوں یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا ہوں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا جو حلیہ بیان کیا ہے نا، وہ حلیہ بیان کرنے والے یہ ہند تھے، یہ ہند اور حالہ، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی رسول بنے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی اولاد ہیں، اور حضرت ہند تو وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حلیہ بیان کیا۔ اماں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنا پیار کرنے والی تھیں، اتنا پیار کرنے والی تھیں۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ کوئی خاتون آئی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے آقا کریم علیہ السلام۔ جب یہ پوچھتے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون خاتون تھی جس سے اتنی دیر تک آپ باتیں کرتے رہے؟ کہنے لگے یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، مجھے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اتنا پیار کرتے میرے کریم آقا علیہ السلام۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، آپ جب تشریف لائیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے بڑے محبت کے ساتھ استقبال کیا اور پیار کیا۔ تو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا پتہ یہ کون ہے؟ یہ میری ماں ہے۔ کہنے کہ حضور پھر ان کو خالی تو نہیں بھیجنا، اگر آپ کی ماں ہیں
تو پھر میں تو ان کا احترام کروں گی. مجھے اجازت دیجیے میں ان کی خدمت میں کچھ پیش کروں. میں جی بالکل, جو بھی تو اپنی خوشی سے دے گی اللہ قبول کر لے گا. تو 40 بکریاں آپ نے سیداتنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی کہ یہ گفٹ ہے, یہ تحفہ ہے. مہمان گھر میں آتا ہے, ہر بندہ کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہمارا مہمان ہے. اس کی قدر و منزلت کے مطابق کچھ نہ کچھ پیش کرنا, یہ حقیقت میں اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے اور سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ یہ تذکرہ کریں, یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں, اس پہ عمل کی بھی ضرورت ہے اور ان باتوں کا تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جب صالحین کی بات کریں گے تب بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے, اور جب میں کہتا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات, آپ ادھر بات کریں گے میرے نبی قبر انور میں خوش ہوں گے. اتنی خوشی جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوں گے. تو لہٰذا کوشش کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ, سرکار کی بنات کا تذکرہ یعنی صاحبزادیوں کا تذکرہ, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ. یہ تو سرکار نے خود فرمایا کہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو لازمی سکھاؤ. ادبوا اولادکم وحب نبیکم وحب اطرتی واہل بیتی. یہ محبت سکھانے کا حکم. محبت کیسے سکھائیں گے؟ جب ہم ان کا تذکرہ کریں گے تو ہمارے بچوں کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی. تو لہٰذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا تذکرہ کریں تب بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں مجدد اہل افسانی شیخ احمد سرہندی آخری بات ہے, دعا مانگتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ ذکر اذکار کرتے اس کے بعد دعا مانگتے, کھانا بھی رکھ دیتے, کسی کو غریب مسکین کو دینا ہوتا دعا مانگتے, سارے صحابہ اور اہل بیت کا بھی نام لیتے اور اس کے بعد اولیاء اللہ کا نام لیتے, ازواج مطہرات کا بھی, سب کا من جملہ تذکرہ کرتے. ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملتے ہیں, ملاقات کر کے زیارت کروا کے فرماتے ہیں کہ اے شیخ احمد سرہندی, میں تو کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں, تو ان کا نام ہی نہیں لیتا. یا اتنا پیار تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ جب تو ایصال ثواب کرتا ہے تو میری عائشہ کا نام اسپیشلی طور پہ لیا کر. اور سچی بات میں کہتا ہوں کہ آج بھی یاد رکھیں, آپ کسی کو اگر آپ دعا کے لیے کہتے ہیں نا تو دل میں ایک خیال ضرور آتا ہے کہ یار اگر نام لے کے دعا کر دینا تو پھر مزہ آئے گا. میں کہتا ہوں کہ یار ہر بندے کا نام تو واقعی نہیں لیا جا سکتا, مگر جس بندے کا یا جس کی اہلیہ کا, جس کی بیٹی کا نام لے دیا جائے اس کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوتی, اس کا اندازہ اسی سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں. اور سچی بات ہے, بندہ کہیں چلا جائے بزرگوں سے دعا کروا کے آئے تو وہ پھر کوئی آ کے بتا دے کہ یار تیری بیٹی کا, تیری بیوی کا, تیری والدہ کا نام لے کے دعا سرکار نے کی ہے, تو بندہ کتنا خوش ہو جاتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات ہے, فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ماں سے یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروانے جا رہا ہوں, ورنہ ماں کو چھوڑ کے آنا مسجد میں یہ بڑا مشکل تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں یہ وعدہ کر کے مسجد نبوی میں گیا, میں نے 2 نمازیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھیں, تو اچانک یاد آیا کہ میں نے دعا تو کروائی نہیں. اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور میں جا رہے ہیں, میں پیچھے پیچھے جانے لگا. دل میں یہ تھا کہ ماں کو جا کے بتانا بھی ہے کہ میں نے آپ کے لیے دعا کروائی, یہ بات دل میں تھی. تو میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں, اچانک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر فرماتے ہیں حذیفہ, اے حذیفہ کیا تو حذیفہ ہے؟ میں نے پیچھے سے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں حذیفہ ہوں. فرمایا اللہ تیرا بھی بھلا کرے, تیری ماں کا بھی بھلا کرے. تو بات یہ ہے کہ جو دل میں ہوتی نا باتیں, میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی باتوں کو جان لیتے ہیں. آج تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یار ابھی جو بات میرے دل میں تھی تو نے پہلے ہی اس پہ عمل کر دیا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ تو مجھے کھجوریں کھلائے گا, میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کھجوریں مانگنے کی, لیکن تو نے کھجوریں لا کے دے دی. اب بات اس کے دل کی تھی, مطلب دل میں خیال اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے. لیکن جہاں کھجوریں ختم ہو جائیں پھر کیا کریں؟ پھر یہی دعا دیں گے کہ یا اللہ ان سب کو مدینے لے جا کے بڑے بڑے کریٹ کھجوروں کے دینا. وہاں ہمیں اتنی شاید قدر نہ ہو. یقین جانیے کوئی گلی ایسی نہیں جہاں کھجوروں کی دکانیں نہ ہوں,
اور کبھی آپ جا کے دیکھ لیں، نہیں گئے تو جا کے دیکھ لیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو میری بات کی تصدیق کریں گے۔ جس گلی سے گزریں گے حاجی صاحب کھجوریں دیکھ لیں، حاجی صاحب کھجوریں لے لیں، چلیں دیکھ تو لیں، کھا تو لیں نا، منتیں کریں گے کھجوریں کھا لیں، منتیں کریں گے کھجوریں کھا لیں۔ یقین جانیے جو بندہ کھجوریں خرید نہیں سکتا، سفرے پہ اتنی کھجوریں ہوتی ہیں، ایسے میں نے لوگ دیکھے کہ روزانہ کے طور پہ اتنی کھجوریں جمع کر کے شاپر بھر کے لے جاتے ہیں، اپنے ہوٹل میں رکھ دیتے ہیں، اگلے دن پھر لے گئے، پورے مہینے میں کتنی کھجوریں، وہ تو 2 کریٹ بنا کے لے آتے ہیں، خریدنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ تو بات یہ ہے اللہ بڑی کھجوریں دے گا آپ کو، پریشان نہیں ہونا۔ اب دعا کرتے ہیں اللہم صلی وسلم دائما کثیرا الحمدللہ۔